الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ آیت مبارکہ بڑی ہی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شان کریمی اور شان مغفرت کے بیان پر مشتمل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی معروف اور مشہور آیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی اور شان رحمت کا بیان فرمایا کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، گناہوں کے مرتکب ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی شان مغفرت بڑی عظیم ہے، وہ چاہے تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ خدا کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کی رجوع کو، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا قل، اے حبیب تم کہو، تم یہ اعلان کرو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا گیا جو خود رحیم ہیں، رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اعلان کرواتا ہے۔ پھر فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی رأفت ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی فرماتا ہے اے میرے بندو، انہیں بھی اپنے بندوں کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے۔ فرمایا اے میرے بندو، اور وہ بھی کون سے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باوجود خدا کے بندے ہونے سے نکل نہیں گئے، پھر بھی وہ خدا کے بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تمہارے کتنے بھی گناہ ہیں، تم کتنے بھی گناہ گار ہو، کتنے ہی کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ کر چکے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تواب ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ شرک کا ارتکاب بھی ہو، کفر کا ارتکاب بھی ہو، تب بھی اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کفر و شرک سے توبہ کا مطلب تو ایمان میں داخل ہونا ہے کہ ان کو چھوڑ کر، ان سے بیزار ہو کر انسان اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل ہو جائے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اتنا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ فرمایا جمیعا، سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا بے شک وہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہی ہے بخشنے والا۔ یہ ایک اور رحمت کے بیان کا انداز ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان پر مبنی ہے۔ پھر اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آیت کے اندر جو آگے اور پچھلے الفاظ ہیں اس سے تو بظاہر یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پر گناہوں کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ گناہ گار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، انہیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو اس کا کرم ہے، جو اس کا فضل ہے، جو اس کی مہربانی ہے، وہ صرف گناہوں کے معاملے کے حوالے سے نہیں، بلکہ
زندگی کے جملہ معاملات کے اندر اس کی رحمت ہماری دستگیری کرتی ہے، اس کی رحمت ہمیں مشکلات کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر ہمیں نعمتوں اور آسائشوں کے ٹھنڈے سائے کے اندر بٹھا دیتی ہے۔ لہذا زندگی کے دیگر معاملات بھی ہوں، خواہ گھر کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، نوکری کے حوالے سے جو ہے وہ پریشانی آئی ہوئی ہے، اولاد کے حوالے سے تنگی ہے، معاشرے کے اعتبار سے کچھ مسائل کا سامنا ہے، جو بھی صورت ہو، بہر صورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے پیش نظر رکھیں، خدا سے اس کا فضل مانگتے رہیں، اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر اپنا کرم فرما ہی دیتی ہے۔ لہذا گناہ گار ہیں وہ بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، نیکوکار ہیں وہ بھی خدا کی رحمت کے طلبگار رہیں، اور زندگی کے دیگر معاملات کے اندر جہاں کہیں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کے رکھیں، اس سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل رحمت پہنچ ہی جاتی ہے۔ اور پھر مایوس ہونا ویسے بھی بزدلی کی علامت ہے، کم ہمتی کی علامت ہے، بے حوصلہ ہونے کی علامت ہے، اور پر امید رہنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظریں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا، یہ با ہمت، با حوصلہ، پر عزم لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ، بیماری آتی ہے آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر رحمت الہی کا امیدوار رہے اور اس کی دعا مانگتا رہے اور رحمت الہی کا دامن تھام کے رکھے تو اس مصیبت سے نکل ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اللہ کے حضور گردن رکھ دو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یہ آیت مبارکہ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بڑی واضح ہے کہ اس میں یہ فرما دیا کہ اس میں پچھلی آیت سے بھی اگر کسی کے ذہن میں کچھ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو اس کا بھی ازالہ کر دیا۔ رحمت الہی کی طلب کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گناہوں میں ڈوب جائے اور نافرمانیوں کو اختیار کرنا شروع کر دے اور عذاب الہی سے بے خوف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو بھلا دے اور بولے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بڑی امید ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، فرما دیا اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رحمت الہی کے طلبگاروں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والوں اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے والوں، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے پہلے اللہ کے حضور جھک جاؤ کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ لہٰذا عذاب الہی کے آنے سے پہلے، خواہ وہ دنیا میں آئے یا وہ آخرت میں آئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اسی طرح کی مزید چیزوں کا بیان ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اس وقت سے پہلے اللہ عز و جل کے احکام کی اتباع کر لو، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو کہ پھر تمہیں سوائے حسرتوں کے تمہارے پاس اور کچھ باقی نہ رہے۔ یعنی زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کر لو۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کوئی جان یہ کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب عذاب دیکھے
تو कोई जान ये कहे अगर मुझे एक मर्तबा दुनिया में लौटना नसीब हो जाता तो मैं नेकियां करने वालों में से हो जाता। ये जो आयात मुबारका हैं, अगर इनको ज़रा बगौर पढ़ें, सुने, इनके माना व मफ़हूम के ऊपर बार बार गौर करें तो हमें अपनी हालत व कैफियत को पहचानने और उस पर गौर करने का बड़ा अच्छा मौका मिल सकता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे रब की तरफ से जो बेहतरीन शय यानी कुरान तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है उसकी पैरवी इख्तियार कर लो, उसकी इत्तिबा कर लो, उसके कहने पर चलना शुरू कर दो कबल इसके कि तुम पर अजाब आए अचानक और तुम्हें उसका शऊर तक ना हो, तुम्हें उसका पता तक ना हो, तुम्हें उसकी खबर तक ना हो। ये तो ये है कि दुनिया के अंदर ही तुम पर खुदा का अजाब आ जाए, इसलिए कि तुम कुरान का इनकार करो, उसकी तालीमात से मुंह फेरो। फिर फरमाया कि फिर ये ना हो कि हसरतें करो, अफसोस करो, पछताओ कि हाय अफसोस उन कोताहियों पर जो मैंने अल्लाह के बारे में की। मैंने खुदा को ना माना, मैंने खुदा का शरीक ठहराया, मैंने खुदा के अहकाम को ना माना, मैं खुदा के फरमान पे ना चला, मैं उसके अहकाम की इत्तिबा ना कर सका, मैंने उसके अहकाम की इत्तिबा ना की। तो फिर इन कोताहियों को याद करो जो खुदा के बारे में अकीदे के हवाले से इख्तियार की, और ये भी हो सकता है कि अमल के हवाले से भी खुदा के बारे में जो कोताहियाँ की उनके ऊपर भी बंदा पछताए कि ए काश के दुनिया के अंदर मैं अल्लाह ताला के अहकाम को मान लेता, उन पर अमल करता। मैं तो दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने वालों में से था। काफिर ये जुमला कहेगा कि दुनिया के अंदर मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से था। जो कुरान का दीन का मजाक उड़ाए वो तो काफिर है। इसमें सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि जो खुल्लम खुल्ला अपने आप को गैर मुस्लिम कहता है वही इस आयत की वईद के अंदर दाखिल है, बल्कि वो शख्स भी दाखिल है जो अपने आप को कहे तो मुसलमान लेकिन दीन का मजाक उड़ाए, खुदा का मजाक उड़ाए, जो दीनी शायर का मजाक उड़ाए, जो दीन की ज़रूरी चीज़ों का मजाक उड़ाए, वो भी इसके अंदर शामिल है। वो भी क़यामत के दिन कहेगा कि मैं तो दुनिया के अंदर मजाक उड़ाता था, मैं तो मजहबी लिबास का, मैं मजहबी चीज़ों का मजाक उड़ाता था, मुझे तो दीन की बात ही पसंद नहीं आती थी, मैं तो दीनदारों का मजाक उड़ाता था, दीन की हर बात मुझे इस्तेहज़ा लगती थी, अजीबो गरीब सी लगती थी, बुरी लगती थी, नफ़रत के काबिल लगती थी। तो दुनिया के अंदर जो मैं ये हरकतें करता रहा तो मैं तो ये था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर क़यामत के दिन ये हसरतें करेगा, मौत के बाद ये हसरतें करेगा कि ए हाय अफसोस मेरी उन कोताहियों पर जो मैंने अल्लाह के बारे में की। मैंने दुनिया के अंदर उसके अहकाम पे ना चला, बल्कि मैं तो मजाक उड़ाता था, मैं तो खुदा के अहकाम का मजाक उड़ाता था कि ये भी कोई अहकाम है, ये भी आज के ज़माने में चल सकते हैं, ये भी आज के ज़माने में तरक्की के ज़ामिन बन सकते हैं। ये तो दकियानूसी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पता नहीं 1400 साल पहले के कबायली ज़माने के अहकाम आज क्यों मुंतबिक कर दिए गए। मैं तो इस तरह की बातें करता था जैसे आजकल हमारे सेकुलर कहलाने वाले ये बातें करते हैं कि 1400 साल पहले की बातें मौलवियों ने आज नाफिज कर दी। तो ये आज तो जिस तरह भी ये जुमले बोल रहे हैं तो कोई रोकने वाला नहीं है, बोलते जा रहे हैं। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, ये होगा जो यहाँ पर बयान किया गया कि कोई नफ्स फिर ये ना कहे, कोई जान ये ना कहे कि हाय अफसोस उन कोताहियों पर जो मैंने अल्लाह के बारे में की, और बेशक मैं तो खुदा के दीन का मजाक उड़ाने वालों में से था। और फिर और हसरतों का बयान कि कोई जान ये भी कहेगी कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं परहेजगारों में से होता। ये एक नए लोग होंगे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं परहेजगारों में से होता। चूँकि अल्लाह ने ही मुझे हिदायत नहीं दी लिहाजा मैं परहेजगारों में से ना हुआ। तो ये वो है कि जुर्म आदमी खुद करता है और उसे तकदीर पे छोड़ देता है। अगर अल्लाह चाहता तो मुझे हिदायत दे देता। जैसे आजकल भी लोग बोलते हैं ना, अगर अल्लाह चाहे तो हम भी नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें, अगर अल्लाह चाहे तो हम भी रोज़े रखना शुरू कर दें, अगर अल्लाह चाहे तो हम भी खुदा के अहकाम पे अमल करना शुरू कर, अगर अल्लाह चाहे तो गुनाह की लज्जत हमारे दिल से निकल जाए तो हम भी गुनाह छोड़ दें। तो बहुत से लोग अपने मामलात को यूं ही करते हैं कि मशीयत इलाही पे छोड़ देते, अगर अल्लाह चाहेगा तो हम ये काम कर लेंगे। तो बात यह है कि हमें ये नहीं देखना कि अल्लाह चाहेगा तो हम करेंगे, अल्लाह नहीं चाहेगा तो हम नहीं करेंगे, बल्कि हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है। तो ये जो लोग जो यहाँ पर ये बात करेंगे कि अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत दे देता तो हम भी परहेजगारों में से होते, तो अल्लाह ताला ने अगली आयत के अंदर जाके इसका रद्द किया, इसकी तरदीद फरमाई। फिर एक और हसरत के जुमले को बयान फरमाया कि जब कोई शख्स अजाब देखेगा तो फिर वो कहेगा
کہ کاش کہ اگر ایک مرتبہ مجھے دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہو جاتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی پہلے جو زندگی ملی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، اس کے اندر تو بندہ نہیں بنا، اس کے اندر تو محسنین نیک نہیں بنا۔ اب کہتا ہے کہ اب اگر واپس لوٹا دیا جائے تو اب میں نیک بن جاؤں گا، لیکن یہ پھر بھی نیک نہیں بنے گا۔ قرآن پاک کی اور آیتیں مبارکہ ہیں جن میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے، یہ پھر جا کے وہی کام کرنا شروع کر دیں گے جو پہلے کرتے تھے۔ تو جس نے سدھرنا ہوتا ہے وہ ایک ہی زندگی میں سدھر جائے گا، اور جس نے نہیں سدھرنا اس کو 10 زندگیاں بھی دے دیں گے، وہ دوبارہ آ کے پھر وہی حرکتیں کرے گا۔ لہذا جو زندگی ملی ہوئی ہے اسی کے اندر سدھرنا ہے۔ اسی سے ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی کتنی نیکیوں کے بارے میں یوں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا تو یوں کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم بھی نیک بن جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو چھوڑتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، جبکہ قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے لیے کتنی بڑی حسرت کا باعث بن سکتی ہیں، کتنی بڑی حسرت کا باعث بن سکتی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مرنے کے بعد تو بندہ جب ثواب دیکھے گا، سبحان اللہ کہنے کا ثواب، الحمدللہ کہنے کا ثواب، نمازیں پڑھنے کا ثواب، ماں باپ کی خدمت کا ثواب، لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا ثواب، حسن اخلاق سے ملنے کا ثواب، جب وہ یہ دیکھے گا تو وہ اتنی حسرتیں کرے گا، ایک کاش کہ میں نے دنیا کے اندر میں نے خدا کو یاد کیا ہوتا، میں نے قرآن پڑھا ہوتا، میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا، میں نے درود پاک پڑھا ہوتا، میں نے نمازیں پڑھی ہوتی، ایک کاش کہ میں لوگوں سے اچھا سلوک کرتا، ایک کاش کہ لوگوں کے ساتھ میں با اخلاق ہوتا، میں ملنساری سے ملتا، میں مسکرا کے ملتا، میں تکلیف نہ دیتا، میں تنگ نہ کرتا۔ لیکن ان ساری حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کی بھی بندے کو اجازت نہیں ملے گی، یعنی وہ اجازت کہ بندہ کہے اور اس پہ اس کو ثواب مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جتنی مہلت ہے وہ موت سے پہلے پہلے ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہم میں جو ہے کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، لیکن زندگی ہے۔ بچہ ہے تو ظاہری اعتبار سے بڑی لمبی زندگی ہے، جوان ہے اگرچہ موت کا پتہ نہیں لیکن ظاہری اعتبار سے یہ کہ ابھی بھی زندگی ہے، بوڑھا ہے تب بھی جو ہے وہ مر تو نہیں رہا، تب بھی زندگی تو ہے۔ تو ابھی جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، ابھی ایک ایک لمحے کو نیکیوں میں جس طرح گزار سکتے ہیں اس طرح گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں میں عبادت کا ایسا ذوق پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ذکر اللہ کی ایسی محبت پیدا فرمائے، اطاعت خدا بندی اور بندگی خدا کا ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے اندر صرف ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ یہ جو جواب ہے، یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ اصل میں ان لوگوں کو جواب ہے جن کی پہلے حسرتیں بیان کی۔ میں نے عرض کیا نا کہ اصل میں تو وہ کافر ہیں، حسرت مسلمان بھی کریں گے جو بے عمل ہوں گے یا جو نیکیوں میں کمی جن کی رہ جائے گی، لیکن کفار تو پرلے درجے کی حسرت میں ہوں گے کہ وہ تو ایمان جیسی دولت سے محروم، وہ تو ایمان جیسی دولت سے محروم اور ہمیشہ کی جنت سے محروم اور ہمیشہ کی جہنم میں جانا۔ تو اب یہ جو حسرتیں کریں گے نا کہ کاش اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقی ہوتا، اگر ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا مل جائے تو میں بڑا نیک بن جاؤں گا، بڑا نیک بن جاؤں گا، تو ان سے کہا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں، تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اسے جواب دیا جائے گا کہ آج تو بڑی تمنائیں کر رہا ہے اور آج تو بڑی آگے سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے کہ اگر ایک مرتبہ مجھے موقع مل جائے تو میں اتنا نیک بن کے دکھاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی، اور نہ جانے کیسی کیسی وہ حسرتیں، کیسے کیسے جملے بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو تیرے پاس اللہ کی آیتیں آئی تھی، خدا کا کلام آیا تھا، خدا کا قرآن آیا تھا، بڑا سمجھایا گیا تھا، اللہ نے اپنے رسول بھیجے، پھر رسولوں کے آگے جو غلام نمائندے ہیں وہ آئے، انہوں نے تجھے دین سکھایا، تیرے گھر پہ آ کے تجھے دعوت دیتے تھے، تیرے گھر پہ آ کے تجھے سمجھاتے تھے کہ جناب ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں اور کفر سے بڑا عذاب کا سبب کوئی نہیں، تجھے دنیا میں سمجھاتے تھے لیکن تو قرآن کی آیتیں سن کے جھٹلا دیتا تھا، تکبر کرتا تھا، حق کا انکار کرتا تھا،
اور تو انکار کیا کرتا تھا، لہذا اب ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھانے والے آ کے سمجھاتے ہیں، ہمیں بھی مدنی چینل ہے، دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، علماء کرام ہیں، دیندار لوگ ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، گناہوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، شراب پینے کا انجام، بدکاری کا انجام، بدنگاہی کا انجام، جو دیگر گناہ کیے جاتے ہیں، غیبت کا، چغلی کا، جھوٹ کا، لوگوں کو ستانے کا، تنگ کرنے کا، دل دکھانے کا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ لیکن جو اکثریت کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس کو جس گناہ کی لت ہے، جو جس گناہ کی لذت میں ڈوبا ہوا ہے، بڑا مشکل ہے کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ تو یہ دنیا کے اندر ابھی مہلت ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان لوگوں سے بھی کہا جائے کہ جنہیں دنیا میں سمجھانے والے بڑے آئے اور وہ نہ مانے اور نہیں سمجھے، تو ان کو بھی قیامت کے دن کہا جائے کہ تمہارے تو گھر کے اوپر مبلغین آ کے سمجھاتے تھے، تمہارے تو گھر کے اندر جو ہے تمہارے ٹی وی کے اندر آ کے تمہیں سمجھاتے تھے، تمہیں تو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، دعوتیں دی، بلایا، بہت سارے طریقے استعمال کیے، لیکن تو بعد ہی نہیں آیا، تو نے تو دعوت نہیں قبول کی، تو نے تو نیکی کی دعوت قبول نہیں کی، تو نے تو نمازیں نہیں شروع کی۔ تو اس وقت کہیں یہ والا کلام یہ ہمارے بارے میں نہ ہو جائے، ہمیں اس سے پہلے سوچنا چاہیے۔ پھر قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف شرک منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں، اس کا شریک قرار دیتے ہیں، یا اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ تاریک ہوں گے، ان کے منہ تاریک ہوں گے۔ کیا متکبروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو خدا پہ جھوٹ باندھنے والے جیسے دہریے ہیں، جو خدا کا وجود ہی نہیں مانتے، اور دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں کوئی دین مذہب مانتے ہی نہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں، اور بڑے آج کل دنیا میں بڑے فخر سے چوڑے ہو کے چلتے ہیں کہ جناب ہم تو عقل کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی عقل کو خدا مان لیا اور خدا کو خدا نہ مانا، عقل کو خدا مان لیا لیکن خدا کو خدا نہ مانا۔ اور جو ان دہریوں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو خداؤں کی طرح پوج رہے ہوتے ہیں، ان کو تو خدا مان لیتے ہیں، جناب انہوں نے جو کہہ دیا آخری حرف آخر ہے، اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں۔ لیکن جو سچا خدا ہے، لا الہ الا اللہ، جو سچا خدا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کو خدا نہ مانا، اس کو معبود نہ مانا، اس کے وجود کے ہی منکر ہو گئے، تو یہ دہریے ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کے منہ تاریک ہوں گے، تاریک ہوں گے، تاریکیوں میں ڈوبے ہوں گے۔ ایک طرف ایمان والوں کے چہرے روشن، ان کے چہرے تاریک، اور فرمایا کہ کیا جہنم میں متکبروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو متکبر قرار دیا اور متکبروں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو متکبر کیسے قرار دیا؟ ایک آدمی اگر خدا کا وجود نہیں مانتا یا شرک کرتا ہے، متکبر کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تکبر کی تعریف جو ہے اس پر غور کر لیں۔ تکبر کے دو مفہوم، حدیث مبارک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تکبر کا معنی پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، حق کا انکار کیا جائے، حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ تو اب جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، جو خدا کی وحدانیت کے منکر ہیں، وہ حق کا انکار کرتے ہیں، بطر الحق، وہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو حق کا انکار ہے یہ تکبر ہے۔ پھر بطور خاص یہاں پر جو مشرکین مکہ جو یہاں پر اولین مخاطب ہیں، تو وہ تو کرتے یہ تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے کہ انہی کو رسول بنانا تھا، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ یہ ہمارے سردار ہیں، ان کو کہاں سے رسول بنا دیا۔ تو رسول کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے، تو یہ متکبر تھے، اور ان متکبروں کا ٹھکانہ جہنم۔ پھر جو عقیدے کے اعتبار سے متکبر ہے، جیسے جو ابھی میں نے عرض کیا، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن جو عقیدے کے اعتبار سے تو مسلمان ہے لیکن پھر بھی متکبر ہے۔ جیسے تکبر تو ایک وصف ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا، تو یہ بھی تکبر ہی ہے۔ اب یہ جو تکبر کرنے والے ہیں، جو ذات، برادری، نسل، مال، دولت، حسن، جمال، عہدہ، منصب، اقتدار،
जो इनकी वजह से तकब्बुर करते हैं कि मेरा रंग गोरा, इनके रंग काले, मेरी ज़ात बड़ी ऊंची, इनकी ज़ातें नीची, घटिया ज़ात है, जिन्हें फ़लाँ ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ात का नाम लेते हैं, ज़ात बरादरी का नाम लेते हैं और उसकी तहकीर करते हैं। इसको पता है इसकी ज़ात क्या है, इसकी ज़ात वो है। तो ये जो करने वाला ये मुतकब्बिर है, ये तकब्बुर है। इसी तरह गरीबों का मजाक उड़ाना, गरीबों को घटिया और हकीर समझना, ये भी तकब्बुर है। इसी तरह खुद बड़ा ओहदा है, छोटे अपने मातहतों को, छोटे ओहदे वालों को हकीर समझना, ये भी तकब्बुर है। मालो दौलत के ऊपर इतराना, ये भी तकब्बुर है। गाड़ी है, अच्छा मकान है, तो जो बेचारे दूसरे लोग हैं, गरीब हैं, गाड़ी नहीं है, उनको हकीर समझना, ये भी तकब्बुर है। आवाज़ अच्छी है, शक्ल खूबसूरत है, इसकी वजह से दूसरों को हकीर समझना, ये भी तकब्बुर है। तो तकब्बुर की बहुत सारी, इक़्तिदार है तो अवाम को ही हकीर समझना कि अवाम जो कीड़े मकोड़े, ये भी तकब्बुर है, बदतरीन तकब्बुर है। तो तकब्बुर किसी भी किस्म का होगा हराम है, हराम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, कितना, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी थोड़ा सा तकब्बुर, मामूली सा थोड़ा सा तकब्बुर होगा, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो जिनके दिलों के अंदर तकब्बुर के पहाड़ गड़े हुए हैं, उनका हाल क्या होगा। जिनकी सुबह तकब्बुर में, शाम तकब्बुर में, जिनके जो है वो, जिनका सुबह शाम काम ही अपने तकब्बुर को जाहिर करना, लोगों को हकीर समझना और जनाब ऊँ आँ करते फिरना, तो ये जिनके दिलों में तकब्बुर के ऐसे ऐसे जनाब बड़े बड़े जो है वो पहाड़ गड़े हुए और महल्लात तकब्बुर के बने हुए, उनका अंजाम क्या होगा। राई के दाने के बराबर तकब्बुर है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो जो इक़्तिदार वाला है, जो पैसे वाला है, जो किसी खूबी वाला है, जो किसी ओहदे और मनसब वाला है, उसे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की हाजत है। ज़ात ऊंची है तो तकब्बुर करके अपने आप को हकीर ना बनाए। एक हदीस में मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स ने इस तरह की बात कही कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी मेरा बाप ये था, मेरा दादा ये था, मेरा परदादा ये था, मेरा उसका बाप ये था। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो तेरे सारे के सारे जहन्नम में और उनमें से आखिरी तू है, यानी वो 8वां या 10वां जो फरमाया कि वो तू है। तो ये जो है ना बरादरी के ऊपर कि मेरा बाप फलां था जी, मेरे बाप का ये मर्तबा मकाम था, मेरा नस्ब ये है, मैं तो फलां ज़ात से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी बरादरी बड़ी ऊंची है। तो इस तरह के जो तकब्बुर हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, जहन्नम में जाने का ज़रिया है, जन्नत से महरूमी का ज़रिया है। इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को बचाना चाहिए। ये तो हो गया तकब्बुर वाले का बयान कि मुतकब्बिर जहन्नम में। अब मुतकब्बिरों के मुकाबले हैं मुत्तकी। मुत्तकी वो होता है जो खुदा से डरने वाला है, जो गुनाह से बचने वाला है। तकब्बुर भी गुनाह है, तो जो मुत्तकी होगा वो लाजमी तौर पे तकब्बुर से बचने वाला होगा। तो अब मुत्तकी का जो है वो सिला क्या है, उसका अल्लाह ताला उसको क्या अता फरमाएगा, उसका बयान फरमाया। इरशाद फरमाया वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़ातिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूउ वला हुम यहज़नून। और अल्लाह परहेज़गारों को उनकी नजात की जगह के ज़रिए नजात देगा, यानी जहन्नम से नजात देगा, ना उन्हें अजाब छुएगा और ना वो गमगीन होंगे। जो तक़वे वाले हैं, खुदा से डरने वाले हैं, गुनाहों से बचने वाले हैं। तक़वा का सीधा मफ़हूम हमेशा ये ध्यान में रखें कि तक़वा के अंदर अल्लाह ताला का डर, तक़वा के मफ़हूम में अल्लाह ताला का डर और हर तरह के गुनाह से बचना, ये शामिल है। हर वो अमल जो बंदे की आखिरत को नुकसान पहुंचाने वाला है, उससे बचने का नाम तक़वा है। तक़वे का लफ्ज़ का मतलब ही बचना होता है। तो हर वो अमल जो बंदे की आखिरत को नुकसान पहुंचे, और आखिरत को नुकसान गुनाह पहुंचाते, कबीरा है या सगीरा, तो गुनाह से बचने का नाम तक़वा है। अब जो गुनाह से बचने वाला है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ऐसे तक़वा वालों को क़यामत के दिन नजात अता फरमाएगा। उन्हें ना कोई अजाब छुएगा और ना वो गमगीन होंगे। दुनिया छुटने पर, दुनिया की नेमतें चले जाने पे वो गमगीन नहीं होंगे। तो तक़वा जो है ये बड़ा अजीम मर्तबा है, ये बड़ी अजीम नेकी है। अल्लाह ताला में तक़वे की दौलत अता फरमाए। कुरान पाक के अंदर तक़वा के बारे में बहुत फजीलतें बयान फरमाई गई। चुनांचे एक जगह इरशाद होता है
वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं। उसके लिए दो जन्नतें हैं, जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया, यानी गुनाह का मौका आया तो इस डर से उसने गुनाह नहीं किया कि मुझे खुदा की बारगाह में खड़े होकर जवाब देना है, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर मुझे जवाब देना, ये डर उसके दिल पे जिंदगी भर छाया रहा, तो फरमाया उसके लिए दो जन्नतें। एक दूसरी आयत मुबारक है, उसमें फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, और बहरहाल वो शख्स जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया और नफ्स को बुरी ख्वाहिश से बचा लिया तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। देखिए यहाँ पर भी वही बात कि खुदा की बारगाह में खड़ा होने से डर गया कि मुझे आमाल का हिसाब देना है, और नफ्स को बुरी ख्वाहिश से बचा लिया, गुनाह से बचा लिया, तो उसका ठिकाना जन्नत ही है। ये है तकवा की फजीलत और तकवा की बरकत। इसके बाद इरशाद फरमाया अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वो हर चीज़ पर निगहबान है। इसके बाद इरशाद फरमाया कि ज़मीनों आसमान की कुंजियाँ चाबियाँ सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मिल्क में। इरशाद होता है लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून, आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ उसी की मिल्कियत में है, और जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। तो आसमानों ज़मीन के सारे ख़जानों की कुंजियाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मिल्क में हैं, उसके कब्ज़े में है। तो जो मालिक है आसमानों ज़मीन का वो अल्लाह ताला है, खालिक भी अल्लाह ताला है, मालिक भी अल्लाह ताला है। मालिक के हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है। बकिया तो अल्लाह ताला दुनिया में जिसको चाहता बादशाह बना देता है, बादशाह दुनिया की अता फरमाता है। कुरान पाक के अंदर कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा, कि ए हबीब तुम कहो ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तो जिसे चाहता है मुल्क अता फरमा देता है। तो ये जो अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के ख़जानों की चाबियाँ जिसके पास हैं, जो ज़मीन और आसमान के ख़जानों का मालिक है, वो जिसे चाहता है अता भी फरमा देता है, जिसे चाहता है अता भी फरमा देता है। मुल्क बादशाहों को अता फरमा देता है। कुरान पाक के अंदर है अरबों खरबों से भी ज़्यादा बड़े बड़े ख़जाने अल्लाह ताला लोगों को अता फरमा देता है। तो ख़जानों की चाबियाँ अल्लाह ताला दे नहीं देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ अता फरमाई। कुरान हदीस मुबारक है, इरशाद फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उअतीतु मफातीह ख़ज़ाइनिल अर्द, मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ अता की गई, मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ अता की गई। इसी तरह एक हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे जन्नत की चाबियाँ अता की गई, मुझे जन्नत की चाबियाँ अता की गई। तो अल्लाह ताला की अता से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ख़जानों के मालिक हैं, और ख़जानों के मालिक हैं, और जिसे चाहते हैं आप अता फरमाते हैं। हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना क़ासिमु वल्लाहु युअती, अल्लाह अता फरमाता है और मैं तक़सीम करता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ज़ाइने इलाही तक़सीम करने वाले हैं। अल्लाह ताला इल्म देता है, सरकार वो तक़सीम करते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमतों के ख़ज़ाने अता फरमाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम वो भी तक़सीम करते हैं। जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितने लोगों को जन्नत अता फरमाई, सहाबा किराम ने सवाल किया, सरकार ने जन्नत अता फरमा दी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जन्नत मांगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत ही उनको अता फरमा दी। तो जन्नत का इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया था तो अता फरमाई ना। तो ये अल्लाह ताला जो है वो अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाता है, और दुनिया में भी जिसको जो कोई इख्तियार मिलता है, कुदरत मिलती है, ख़जाना मिलता है, वो अल्लाह ताला की अता से मिलता है। और यहाँ पर जिस मफ़हूम के अंदर यहाँ बयान किया गया वो ये है कि रहमत के, रिज़्क़ के, बारिश के, सारी चीज़ों के ख़जानों का मालिक अल्लाह है। जब ख़जानों का मालिक अल्लाह है तो फिर माबूद भी वही है, फिर इबादत का मुस्तहिक भी
وہی ہے، لہذا اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے منہ نہ موڑو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جیسے بعض اوقات کفار نے آ کے یہ بھی کہا کہ بھئی ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس طرح کی باتیں بھی کی۔ تو اس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے حبیب تم فرماؤ کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم یہ آ کے دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں؟ تو بڑے سخت الفاظ کے اندر ان کو مخاطب کر کے بتا دیا گیا کہ جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اب یہ ان کو جاہل کیوں کہا گیا؟ حالانکہ ابو جہل اس کا اصل لقب جو تھا وہ تو جو ہے وہ ابو الحکم تھا، اور وہ تو بڑا قوت فیصلہ والا، بڑا دانا اور بڑا قوم کے فیصلے کرتا تھا، لیکن نام اس کا ابو جہل رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل اور دانش ہونے کے باوجود جو بندہ حق تک نہ پہنچ سکے بلکہ الٹا حق کا انکار کرے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو وہ دانشور نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ جو حق کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے آپ کو دانشور کہے یا دانشور سمجھے تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ بندہ جاہل ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے دانشور کہلانے والے ہیں، لفظ دانش کو بدنام کر دیا لوگوں نے آج کل تو، کہ دانشور کہلانے کا مطلب ہی تقریباً یہ بن گیا کہ جو دین کی کسی چیز کا مذاق اڑائے گا وہ دانشور کہلائے گا۔ تو اگر یہی دانشوری ہے تو پھر قرآن پاک دیکھنے کیا کہہ رہا ہے، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ تو یہ جو عبادت ہے اس کا تو ایک بڑا واضح مفہوم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی نمازوں کے اندر تو خدا کو جو ہے وہ اپنا حاکم مانو، لیکن قانون کے اندر خدا حاکم نہیں، قانون کے اندر عوام حاکم ہے، قانون کے اندر تو مغربی ممالک حاکم ہیں، قانون کے اندر تو ان کی چلے گی۔ تو یہ جو عبادت کے اندر تو خدا کو خدا مانتے ہیں، لیکن معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، زندگی گزارنے کے اندر، قوانین کے اندر خدا کو خدا نہیں مانتے، بلکہ وہاں پر آ کے دنیا کے بنے ہوئے قوانین اور انگریزوں کے بنے ہوئے قوانین ان کے لیے سب کچھ ہیں، تو پھر ان سے یہی کہا جائے گا کہ اے جاہلو، کیا تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ عبادت کے اندر تو خدا کو خدا مان لے اور بقیہ کے اندر غیر اللہ کو مان لے، بقیہ کے اندر خدا کے علاوہ کو اپنا سب کچھ مان لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔